شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی قرآن مجید کی وہ سورت جس کو 3 بار پڑھنے سے 10,000 حاجات پوری ہوتی ہیں، جو رات کو پڑھ کر سوتا ہے وہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی وہ عظیم سورت آج کے اس بیان میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کا جو عمل ہے وہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی پیاری اور خوبصورت سورہ مبارکہ کا عمل ہے، جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی ہے، اور جس کو پڑھنے سے اللہ تعالی انسان کی 10,000 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ جو بندہ بھی یہ چھوٹی سی سورت رات کو پڑھتا ہے تو اس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالی بھی راضی اور خوش ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو وہ تمام چیزیں عطا فرما دیتا ہے جس کی بندہ خواہش کرتا ہے، اور روزانہ رات کو پڑھ کر سونے والا انسان رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس کے گھر میں، کاروبار میں اور روزمرہ کے معاملات میں خوب خیر و برکت اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اس انسان پر رزق اور دولت کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، انتہائی اہم اور معلوماتی بیان ہے، آپ لوگ جڑے رہیے گا، اور وہ تمام بھائی بہن جو چاہتے ہیں ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، جہاں بہت سارے لوگ ایک ساتھ دعا پر آمین کہتے ہیں، تو وہ تمام بھائی بہن اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید کا علم ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے قرآن کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے اور بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ یہاں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں جس کے پہلے اور اصل راوی حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو قریش بہت ستاتے تھے، اور جسمانی اذیت کے علاوہ ہجرت مدینہ کے وقت ان کے مال اور جائیداد پر بھی قبضہ کر لیا، اور بے سر و سامانی کی حالت میں آپ کی آمد قباء میں ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ کامیاب تجارت کر کے آئے ہو۔ اس قصے کا ایک حصہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہوا ہے۔ یہ ایک قریشی عورت کے غلام تھے جو کہ لوہے کی گرم سلاخوں پر انہیں لٹاتی تھیں، یہاں تک کہ ان کے جسم پشت کی چربی سے وہ سلاخیں بجھ جاتی تھیں۔ کیا ہوتا ہے، ایک مرتبہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مدد اور نصرت کے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں گڑھا کھود کر ایک مسلمان فرد کو اس میں ڈالا جاتا تھا، اور پھر لوہے کی کنگھیوں سے ہڈیوں تک اس کا گوشت نوچ لیا جاتا تھا، اس کے سر پر آرا رکھ کر اس کے جسم کو 2 حصوں میں چیر ڈالا جاتا تھا، اور وہ اپنے دین سے نہیں پھرتا تھا۔ ناظرین، قرآن مجید نے اس قصے کا ذکر مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم کے دور میں نازل ہونے والی سورۃ البروج میں کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کی، اور دیکھنے والے کی اور دیکھے جانے والی چیز کی، مارے گئے ایندھن بھری آگ کے خندق والے، جبکہ وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی صرف اس وجہ سے تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومنہ عورتوں پر ظلم و ستم توڑا پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلائے جانے کی سزا ہے۔ ناظرین، کئی محدثین نے یہ نقل کیا ہے کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے بعد کچھ کلمات اس طرح دہرا رہے ہوتے کہ ہمیں ہونٹ حرکت کرتے نظر آتے، لیکن ہم بات سمجھ نہ پاتے تھے۔ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک مرتبہ اپنی فوج کی قوت پر کہنے لگے کہ ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 میں سے کسی ایک کا اختیار دیا، یعنی بیرون دشمن کا تسلط اور غلبہ، بھوک اور قحط، یا پھر موت۔ انہوں نے اپنی قوم کے مشورے سے موت کو منتخب کیا،
جن پر ان کے 70,000 آدمی 3 روز میں موت کے منہ میں چلے گئے۔ تم جو مجھے ہونٹ ہلاتے دیکھتے ہو، میں اسی واقعے کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، میں تو تیری مدد اور توفیق سے ہی دشمن سے لڑتا ہوں، اور برائی سے بچ کر نیک کام کر لینا اللہ ہی سے وابستگی اور اسی کی توفیق سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور مجھے خدشہ ہے کہ کہیں میرا علم میرے ساتھ ہی دفن نہ ہو جائے، اس لیے آپ میرے پاس ایک ذہین اور علم کے شوقین لڑکے کو بھیجیں تاکہ میں اسے اپنا علم اور اپنا جادو سکھا سکوں۔ اس پر بادشاہ نے ایک لڑکا جادو سیکھنے کے لیے اس کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ جب اس لڑکے نے اس کے پاس جانا شروع کیا تو راستے میں ایک عیسائی عبادت گاہ میں ایک راہب تھا، اور ان عبادت گاہوں والے اس وقت کے مسلمان کہلائے جاتے تھے۔ وہ لڑکا اس راہب کے پاس بیٹھا اور اس کی باتیں سننے لگا جو کہ اسے پسند آئیں۔ پھر جب بھی وہ جادوگر کے پاس آتا اور راہب کے پاس سے گزرتا تو اس کے پاس بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اور اس سے مختلف سوالات کرتا تھا۔ ایک عرصے تک اس کا یہی معمول رہا، اور بالآخر راہب نے یہ کہہ کر اسے بتا دیا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ اب وہ لڑکا جادوگر کے پاس جاتے ہوئے راستے میں راہب کے پاس بیٹھ جانے کی وجہ سے جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا تھا۔ دیر سے آنے کی وجہ سے وہ اسے مارتا اور لڑکے کے گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ یہ تو میرے پاس بہت کم حاضر ہوتا ہے۔ اس لڑکے نے اس کی شکایت راہب سے کی تو راہب نے کہا کہ اگر تجھے جادوگر مارنے لگے تو یہ کہہ دیا کر کہ مجھے میرے گھر والوں نے روک لیا تھا، اور جب تجھے گھر والوں سے پٹائی کا ڈر ہو تو یہ کہہ دیا کر کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ اسی دوران ایک مرتبہ ایک درندے نے لوگوں کا راستہ روک لیا کہ ان کا گزرنا مشکل ہو رہا تھا۔ جب لڑکا اس طرف آیا تو اس نے کہا کہ میں آج جاننا چاہوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے، اللہ تعالیٰ کو ان دونوں میں سے کون محبوب ہے؟ اور پھر ایک پتھر پکڑا اور کہنے لگا، اے اللہ، اگر تجھے جادوگر کے معاملے سے راہب کا معاملہ زیادہ پسندیدہ ہے تو اس درندے کو مار دے تاکہ لوگوں کا آنا جانا ہو۔ اور پھر پتھر سے درندے کو مار دیا اور لوگ گزرنے لگے۔ پھر وہ لڑکا راہب کے پاس آیا اور اسے یہ خبر دی تو راہب نے اس لڑکے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، آج تو مجھ سے افضل ہے، کیونکہ تیرا معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو عنقریب ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ پھر اگر تو کسی مصیبت میں مبتلا کر دیا جائے تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ ناظرین، وہ لڑکا مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو صحیح کر دیتا تھا، بلکہ لوگوں کا بیماری سے علاج بھی کرتا تھا۔ اسی دوران بادشاہ کا ایک ہمنشین اندھا ہو گیا اور اس نے لڑکے کے بارے میں سنا تو وہ بہت سے تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر تم مجھے شفا دے دو تو یہ سارے تحفے جو میں یہاں لے کر آیا ہوں وہ سارے تمہارے لیے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ تجھے شفا دے دے۔ لڑکے نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی، اور نتیجے میں وہ شخص اللہ پر ایمان لے آیا۔ وہ آدمی اپنے معمول کے مطابق بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کس نے تجھے تیری بینائی واپس لوٹائی ہے؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میں نے؟ اس نے کہا، نہیں، اللہ نے، جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا میرے علاوہ تیرا کوئی اور رب بھی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اب بادشاہ اس کو پکڑ کر عذاب دینے لگا تو اس نے بادشاہ کو اس لڑکے کے بارے میں بتا دیا۔ اس لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تیرا جادو اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ اب تو مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو بھی شفا دینے لگ گیا ہے؟ تو ایسا کیسے کرتا ہے؟ لڑکے نے کہا کہ میں تو کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اسے پکڑ کر سخت تشدد کا نشانہ بنایا، یہاں تک کہ اس نے راہب کے بارے میں بادشاہ کو بتا دیا۔ اور جب راہب کو پکڑ کر لایا گیا تو اس سے کہا گیا کہ تو اپنے اس دین سے پھر جا۔ راہب نے انکار کیا تو بادشاہ نے آرا منگوایا اور اس راہب کے سر پر رکھ کر اس کا سر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر بادشاہ کے ہمنشین کو لایا گیا اور اس سے بھی کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کیا تو بادشاہ نے اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر سر کو چیر کر اس کے بھی سر کے 2 ٹکڑے کروا دیے۔ پھر اس لڑکے کو بلوایا گیا، وہ آیا تو اس سے بھی یہی کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے بھی انکار کر دیا۔
بادشاہ نے اس لڑکے کو اپنے کچھ لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھاؤ۔ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، اور اگر انکار کر دے تو اسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے پھینک دینا۔ چنانچہ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تو اس لڑکے نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، تو مجھے ان سے بچانے کے لیے کافی ہے، جس طرح تو چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اس پہاڑ پر فوراً ایک زلزلہ آیا جس سے بادشاہ کے وہ سارے کارندے گر گئے، اور وہ لڑکا چلتے ہوئے واپس بادشاہ کی طرف آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ تو لڑکے نے کہا، اللہ پاک نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے کچھ دیگر لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اگر یہ اپنے دین سے نہ پھرے تو اسے ایک چھوٹی کشتی میں لے جا کر سمندر کے بیچوں بیچ پھینک دینا۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے گئے تو اس لڑکے نے پھر دعا کی اور کہا، اے اللہ، تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے۔ اور پھر وہ کشتی بادشاہ کے ان کارندوں سمیت الٹ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے۔ وہ لڑکا چلتا ہوا پھر بادشاہ کی طرف واپس آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے کہا کہ تیرے ساتھیوں کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بچا لیا ہے۔ اور پھر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس طرح نہ کر جس طرح کہ میں تجھے حکم دوں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ سارے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کرو اور مجھے سولی کے تختے پر لٹکاؤ، اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر کو پکڑو اور پھر اس تیر کو کمان کے حلہ میں رکھ کر یہ کہو کہ اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، پھر مجھے تیر مارو۔ اگر تم اس طرح کرو تو ہی مجھے قتل کر سکتے ہو۔ ناظرین، بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا اور اس لڑکے کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا گیا، اور پھر اس کے ترکش میں سے ایک تیر لیا اور پھر اس تیر کو کمان میں رکھ کر کہا، اس اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور پھر وہ تیر اس لڑکے کو مارا تو وہ تیر اس لڑکے کی کنپٹی میں جا گھسا۔ لڑکے نے اپنا ہاتھ تیر لگنے والی جگہ پر رکھا اور مر گیا۔ اس پر سب لوگوں نے بیک آواز کہا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ جب بادشاہ کو اس بات کی خبر دی گئی اور اس سے کہا گیا کہ تجھے جس بات کا ڈر تھا اب وہی بات آن پہنچی ہے کہ سب لوگ لڑکے کے رب یعنی اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر بادشاہ نے گلیوں کے دھانوں پر خندقیں کھودنے کا حکم دیا۔ خندقیں کھودی گئیں تو ان خندقوں میں آگ جلا دی گئی، اور بادشاہ نے کہا کہ جو آدمی اپنے دین سے پھر جائے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اور جو اپنے قدیم دین پر واپس نہیں آئے گا اس کو میں اس آگ کی خندق میں ڈلوا دوں گا۔ چنانچہ تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو دہکتی ہوئی آگ میں دھکیلا جانے لگا۔ اسی دوران ایک عورت آئی، اس کے ساتھ ایک دودھ پیتا بچہ بھی تھا۔ وہ عورت خندق میں گرنے سے گھبرائی تو اس کے بچے نے کہا، امی صبر کریں کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ اس نوجوان کو شہادت کے بعد دفن کیا گیا، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں اس کی قبر کشائی کی گئی تو اس کی انگلی کنپٹی کی اسی جگہ پر تھی جہاں اسے تیر لگا تھا۔ تو ناظرین کرام، اس واقعات سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنانے اور دین حق پر قائم رہنے کے لیے کیسی کیسی مصیبتیں اور تکالیف اٹھائی ہیں، تب کہیں جا کر ایمان کی دولت ہم تک پہنچ پائی ہے۔ یقیناً اگر اللہ چاہتا تو ان قربانیوں کے بغیر ہی اپنی مخلوق کو ہدایت دے دیتا، لیکن چونکہ یہ دنیا اسباب پر قائم ہے اور ہمیں اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، لہٰذا ہمیشہ اپنے ہر معاملے میں اللہ سے مدد اور نصرت طلب کرنی چاہیے اور اسی کے سامنے اپنی ہر ایک فریاد پیش کرنی چاہیے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس معلوماتی بیان میں ہم جو قرآن مجید کی صورت آپ کو بتانے والے ہیں وہ انتہائی طاقتور اور بہترین سورہ مبارکہ ہے۔ اگر آپ روزانہ رات کو یہ صورت صرف 3 بار پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی تقدیر سنور جائے گی اور آپ کی نسلوں تک کے لیے یہ صورت آسانیاں پیدا کرنے کی سفارش کرے گی، کیونکہ یہ صورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اس صورت کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے، تو وہ قرآن پاک کی بہت ہی لاڈلی اور پیاری صورت سورۃ الملک ہے۔ سورۃ الملک کی فضیلت جامع ترمذی میں اس طرح سے بیان فرمائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے جس کی 30 آیات ہیں، وہ انسان کی اس وقت تک سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی
اور وہ صورت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، یعنی سورۃ الملک۔ تو ناظرین کرام، ایک اور حدیث میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص سورۃ الملک ہر رات کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو روک لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے مانع یعنی روکنے والی کہا جاتا تھا۔ یہ قرآن مجید کی ایسی طاقتور صورت ہے کہ جو شخص اسے ہر رات پڑھ لے تو وہ بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس صورت کی بہت زیادہ فضیلتیں اور برکات ہیں۔ نماز عشاء کے بعد جو بندہ رات کو سوتے وقت اس صورت کی صرف 3 مرتبہ تلاوت کر لیا کرے تو فرمایا گیا ہے کہ ایسے انسان کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ روز محشر یہ صورت اللہ سبحانہ و تعالی سے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی اور اس کی بخشش اور مغفرت کا سامان بنے گی۔ لہٰذا ہر روز رات کے وقت اس صورت کی تلاوت لازمی کیا کریں تاکہ آپ کے دین اور دنیا، آپ کی آخرت بھی سنور سکے۔ اس صورت کی تلاوت کرنے سے اللہ تبارک و تعالی پڑھنے والے کی تمام دلی خواہشات کو، تمام دلی حاجات کو اور تمام دعاؤں کو پورا کر دیتا ہے۔ اس کو تنگ دستیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اسے رزق کی تنگیوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اسے غموں، دکھوں اور مصیبتوں سے نجات عطا فرماتا ہے، اور پڑھنے والے کو بہت زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرماتا ہے، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دیتا ہے، تمام دکھوں کو دور کر دیتا ہے، تمام آزمائشوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے رزق میں اور اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ فرماتا ہے، اور اس کے ہر مشکل سے مشکل کام میں اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ وہ شخص اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو شامل ہوتا خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس صورت کو اپنی زندگی کا، اپنی روزانہ کی رات کا معمول بنا لیجئے۔ محض 8 سے 10 منٹ کا یہ عمل آپ کی زندگی میں کیسی آسانیاں پیدا کرے گا، آپ لوگ خود جان کر حیران رہ جائیں گے۔ ہم لوگ آسانیاں حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، سارا دن محنت کرتے ہیں، راتوں کو پریشان رہتے ہیں، مشکل سے مشکل پڑھائیاں کرتے ہیں، اپنا پیسہ بہاتے ہیں، اپنی طاقت، اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں، لیکن بھائیوں اور بہنوں، ہم وہ نہیں کرتے جو ہمارا دین ہمیں کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں بہت زیادہ طاقت ہے، بہت زیادہ تاثیر ہے، اس میں تو لوگوں کی تقدیر تک بدلنے کی تاثیر ہے۔ تو آپ لوگ کامل یقین اور مکمل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل اعتقاد رکھتے ہوئے یہ عمل کیجئے۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کا ہر آنے والا کل آپ کے گزشتہ کل سے بہتر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات میں آپ کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ کی زندگی کے ہر مشکل معاملے میں، بلکہ ہر معاملے میں اللہ رب العزت کی مدد آپ خود اپنی آنکھوں سے محسوس کریں گے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ پہلے وہ کام جو آپ کو تھکا دیتے تھے، اب آپ انہیں انتہائی آسانی سے کر لیں گے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ اس صورت کی طاقت ہے، یہ اس صورت کی تاثیر ہے۔ یہ صورت اتنی طاقتور ہے کہ نہ صرف آپ کے تمام معاملات کے لیے آپ کو کافی ہو جاتی ہے، بلکہ آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں، آپ کی خوشیوں میں بھی برکت لاتی ہے، آپ کے دکھوں کو دور کرتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم سب کو 5 وقت کی نماز وقت مقررہ پر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلتے ہوئے اپنی دین، دنیا اور آخرت سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، نیچے کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ لوگ بھی اس خوبصورت دعا کا حصہ بن سکتے ہیں، لہٰذا کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔